گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے یوسف علیہ السلام ان کی خوبیوں کا، ان کے قصے کا ذکر کیا۔ اس کے اندر ہم نے ان کا اللہ پر اعتماد، یقین اور توکل، بغیر جرم کے سزا کو کاٹا، اپنے دامن کو بچایا، اپنے کردار کو بچایا، صبر کیا، استقامت اختیار کی، تو اللہ رب العالمین نے انہیں یہ مقام دیا کہ جیل کی کوٹھڑی سے نکال کر تخت کا وارث بنا دیا۔ اس واقعے میں، اس قصے میں اہل ایمان کے لیے اللہ رب العالمین نے تربیت فرمائی، اصلاح فرمائی۔ ایک ایک آیت، بھائی کا بھائی سے بات کرنا، مشکلات کے اندر گھرے ہوئے یوسف علیہ السلام کا کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہ کرنا، بلکہ ہمیشہ نیکی میں پہل کرنا۔ کوئی زیادتی کر دیتا، کوئی غلط بات کرتا، اس کے باوجود اس کا ماضی اٹھا کر اس کے چہرے پر دے مارنا، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کی خوبی یہ بھی بیان کی، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ۔ ہمارا یوسف، اس کی خوبی ہے کہ وہ خائن نہیں تھا، خیانت کرنے والا نہیں تھا۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ جب تک امین لوگ موجود ہوں گے، امانت دار لوگ ہوں گے، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے بدترین لوگوں پر اللہ قیامت قائم کریں گے۔ وہ اس زمین پر سب سے گندے لوگ ہوں گے، اتنے گندے ہوں گے کہ فرمایا خائن ہوں گے، خیانت کرنے والے ہوں گے۔ تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ جب تک امانت دار لوگ ہیں، امین ہیں، تب تک قیامت بھی قائم نہیں ہوگی۔ گزشتہ جمعے ہم نے چند باتیں اس کے حوالے سے کی تھیں کہ خیانت ایک بہت بڑا گناہ ہے جو انسان کی نسلوں پر نثر انداز ہوتا ہے، بچوں پر نثر انداز ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جس جس چیز کا امین بنا دیا، اگر وہ ملازم ہے تو وہ ذمہ دار ہے اس بات کا کہ جس کی ملازمت کر رہا ہے اس کی دکان میں خیانت نہ کرے، اور اگر وہ مالک ہے تو اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اس عہدے میں، اپنی اس ذمہ داری میں کسی کا حق تلف کر کے خیانت نہ کرے۔ اگر بیٹی ہے، اگر بیٹا ہے، بھائی بہن ہیں، کسی بھی رشتے کے اندر وہ جڑے ہوئے، اور اگر وہ خائن ہیں، خیانت کرنے والے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ کہ ہم ہدایت ہی نہیں دیتے خائن لوگوں کو، اللہ رب العالمین پسند بھی نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، دشمن نے گھر کا گھیراؤ کر لیا، جان بچانا فرض تھا، آپ اسی طرح ہجرت کر کے چلے جاتے، مدینہ سے کسی کو دوبارہ بھیج کر امانتیں لوگوں کی واپس کر دیتے، تب بھی کوئی حرج نہ ہوتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اتنا بڑا سمجھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سلایا، اور رات کی تاریکی میں جب گھر سے روانہ ہونے لگے تو یہ کہہ کر نکلے، علی تم بھی ہمارے پیچھے آ جانا، لیکن یہ میرے پاس اہل مکہ کی کچھ امانتیں ہیں جو انہوں نے میرے پاس رکھوائی تھیں، تم ان کو لٹا کے پھر چلے آنا۔ اس قدر احتیاط جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ایک حدیث ہے، ایک آنے والے نے جو پوچھا تھا قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، اتنا بڑا سوال یہ کر دیا کہ زمین پہ زلزلے کب آئیں گے،
آندھیاں اور طوفان کب ہوں گے، قتل و غارت بڑھ چکی ہوگی، قرب قیامت فتنے عام ہو چکے ہوں گے، کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے مارا کیوں جا رہا ہے، مرنے والے کو بھی علم نہیں ہوگا، مارنے والے کو بھی علم نہیں ہوگا، اتنے برے حالات ہوں گے قرب قیامت، زمین پر فتنہ اور فساد پھیل چکا ہوگا۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں ہیں۔ ان حالات کے بارے میں صحابی نے سوال کیا، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب لوگ امانتوں میں خیانت کرنے لگیں گے تو انتظار کرنا، قیامت آنے والی ہے۔ یہ اتنا بڑا عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتوں میں خیانت کو قیامت کی علامت قرار دے دیا، اور پھر یہ بھی فرمایا خیانت یہ نہیں کہ مال میں خیانت، فرمایا کہ ایک شخص جس عہدے کا اہل نہیں ہوگا وہ اس کی ذمہ داری کو قبول کرنا چاہے گا، بلکہ لوگ اس کو ذمہ دار بنا دیں گے۔ اب یہ بھی تو خیانت ہے نا کہ نہ وہ اس ذمہ داری کو پورا کر سکتا تھا، نہ اس میں قابلیت ہے، نہ صلاحیت ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو پورا کر سکے، لیکن سفارش کے ذریعے، پیسے کے ذریعے، کسی بھی طرح سے اس نے اس عہدے کو، اس ذمہ داری کو حاصل کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی خیانت ہے، اور امانت کی مثال دے کر سمجھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ خیانت اتنا بڑا عمل ہے۔ ایک مجاہد جس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ اور خیرات کرتا ہے، ایک مجاہد جو اللہ کی راہ میں نکل جاتا ہے شہید ہونے کے لیے، اپنی جان اللہ کی راہ میں پیش کر دیتا ہے، اس کا عمل اور یہ ساری عبادتیں کرنے والے، حج کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے اس مجاہد کے اجر و ثواب میں برابر نہیں ہو سکتے، اتنا مقام اور مرتبہ ہے۔ ما بین السماء والارض، 100 درجے اللہ نے تیار کیے جنت میں مجاہد کو دینے کے لیے۔ ایک درجہ زمین اور آسمان کی جتنی لمبائی اور چوڑائی، جتنی مسافت ہے، ایک درجہ اتنا ہوگا۔ فرمایا 100 درجے اللہ رب العالمین نے اس مجاہد کے لیے تیار کیے ہیں جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے اللہ کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنا خون اللہ کی راہ میں پیش کر دیتا ہے۔ اللہ قیامت کے دن اس مجاہد کو یہ مقام اور مرتبہ دیں گے کہ 100 درجے جنت میں عطا کریں گے۔ لیکن دیکھیے، اگر مجاہد بھی خیانت کرے، اگر مجاہد بھی خیانت کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جس کی نیکی کو، جس کی عبادت کو بڑے سے بڑا متقی بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اگر وہ بھی خائن ہو تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ کی سواری کو ایک شخص صاف کر رہا تھا، دشمن نے تیر چلایا، لگا وہ وہیں پر شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام کہتے ہم رش کرنے لگے، ہم کہنے لگے کاش ہم میں سے کوئی یہ ہوتا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کو صاف کر رہا تھا، تیار کر رہا تھا، دشمن نے تیر چلا کے اس کو شہید کر دیا۔ کاش ہم میں سے کوئی ہوتا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کو صاف کرتا اور اس طرح کی موت اس کو بھی آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ فوراً گئے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم کس شخص پہ رش کر رہے ہو، کس انسان پہ رش کر رہے ہو؟ مجھے بتایا گیا، مجھے وحی دی گئی، مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے مال غنیمت جہاد کے میدان میں کھڑا ہے، مجاہد ہے جس کا اجر و ثواب دنیا کا کوئی بندہ اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجاہد تھا، میدان جہاد میں تھا، لیکن مال غنیمت سے ایک چادر اس نے چوری کر لی، خیانت کر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جہنم کی بنا کر اس کے اوپر لپیٹ دی۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے خیانت کرنا۔ اسی لیے تو کہا کہ کوئی عورت 4 چیزوں کی ضمانت دے دے
میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے، خاوند کی اطاعت کر لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی امین ہو، اس کی حفاظت کرنے والی ہو، خائن نہ ہو، تو اللہ رب العالمین جنت کے 8 دروازوں سے جس سے چاہے وہ گزر جائے۔ امانت داری، امین ہونا، اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ مقام، یہ درجے جو امانت داری کے ہیں، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور اس کے اثرات نسلوں میں آتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص، اس نے زمین خریدی، پلاٹ خریدا کاشتکاری کے لیے، اس کے اندر ہل جوت رہا تھا، اس میں سے سونے کا ایک مٹکا نکل آیا، کسی نے وہاں دفنا دیا ہوگا۔ زمین کے مالک نے وہ سونے کا مٹکا اٹھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ قصہ بنی اسرائیل کا سنا رہے ہیں کہ ایک شخص نے زمین خریدی، اس میں سے سونے کا مٹکا نکل آیا جو اشرفیوں سے، دیناروں سے، درہموں سے بھرا ہوا۔ اس شخص نے وہ مٹکا اٹھایا اور جس سے زمین خریدی تھی اس کے پاس چلا گیا، کہنے لگا میرے بھائی، میں نے تجھ سے زمین خریدی تھی، یہ سونے کا مٹکا نہیں خریدا تھا، یہ تمہاری امانت ہے، یہ لے لو۔ وہ دوسرا کہنے لگا میں نے تو بیچ دی تمہیں زمین، اب میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے کیا علم یہ کس کا ہے، میں اس کا امین نہیں ہو سکتا۔ دونوں میں جھگڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے تمہارا ہے یہ، وہ کہتا میرا نہیں ہے، میں نے زمین بیچ دی، میرا کوئی لینا دینا نہیں اس سے۔ دونوں کے جھگڑے کے بعد فیصلہ نبی داؤد علیہ السلام کے پاس گیا، کیا کیا جائے اس سونے کے مٹکے کا؟ وہ کہتا میں قیامت کو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ دوسرا کہتا میں نے زمین بیچ دی، میرا کوئی لینا دینا نہیں، میرے کندھوں پر اس کا بوجھ آ گیا، میں کیسے جواب دوں گا؟ دونوں کا تقویٰ، دونوں کا اللہ سے ڈر اور خوف دیکھیے، اور سچائی اور دیانتداری کا عالم یہ تھا کہ داؤد علیہ السلام نے پوچھا تمہاری اولاد ہے؟ اس نے کہا میری بیٹی ہے۔ تمہارا؟ اس نے کہا میرا بیٹا ہے۔ کہا دونوں کا نکاح کر دو اور اس مال کو ان کے اوپر خرچ کر دو۔ جب قوموں میں یہ دیانتداری ہو کہ لوگ اپنی ذمہ داریوں کو ذمہ داری سمجھیں، پھر اولادوں میں، پھر لوگوں میں یہ مثالیں بنتی ہیں کہ لوگ سچائی کے لیے، اور آج بتائیں یہ ہمارا معاشرہ اس طرح کی مثال پیش کر سکتا ہے؟ آج تو بھائی بھائی کو کہتا ہے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، حالانکہ اس کا ہو یا نہ ہو، لیکن آج سگے بھائیوں کے اندر یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گھروں کے اندر بدسلوکی نہ کیا کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ادب اور احترام کو ختم نہ کیا کرو۔ اگر آپس میں بدسلوکیاں کرو گے، ادب اور احترام نہیں کرو گے بڑے اور چھوٹے کا، اللہ تعالیٰ گھروں سے سکون کو ختم کر دے گا، تمہارے اندر دل کا جو راحت اور تسلی وہ برباد ہو جائے گا۔ حالانکہ کہا کہ اللہ رب العالمین تمہارے سکون کو مونڈ کر ختم کر کے رکھ دے گا اگر آپس میں بدسلوکیاں کرو گے، آپس میں نچاکیاں، بد زبانی کرو گے، لڑو گے، بڑے اور چھوٹے کا ادب اور احترام نہیں ہوگا۔ تو یہ تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام کوئی ایک بھی چیز زمین پر گری ہوئی پڑی ہوئی مل جاتی تو ڈرا کرتے تھے، اٹھاتے نہیں تھے کہ اس کے مالک تک پہنچانے تک ہم امین ہوں گے، بلکہ بیت المال میں پہنچاتے تھے کہ یہ جس کا ہے اس کو لٹا دیا جائے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کرام کی یہ مثالیں موجود ہیں۔ بکریوں کا چرواہا، عام دیہاتی اور آج پڑھے لکھوں کا حال دیکھ لیجئے۔ یہ دیانتداری اللہ رب العالمین ہم سب کو عطا فرمائے۔ یوسف علیہ السلام کی خوبیوں میں سے خوبی اللہ رب العالمین نے یہ دیانتداری کہ عزیز مصر کو کہنے لگے کہ تم گھر نہیں ہوتے تھے، تم گھر نہیں تھے، میں تمہارے پیچھے گھر میں ہوتا لیکن میں نے خیانت نہیں کی۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، میں تیری غیر موجودگی میں خائن نہیں تھا، میں امانت دار تھا، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کے ذریعے تمہارے ساتھ خیانت ہو سکتی۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ لوگ جو ایک ایک سواریوں پر قتل کرتے تھے، جو معاشرہ چور میں اور زنا میں اور جوے اور شراب میں ڈوبا ہوا تھا، اس معاشرے میں امانت داری کی ایسی مثال قائم کر دی کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں نے ایک بکریوں کے چرواہے کو دیکھا، بکریاں چرانے والا، نہ پڑھا لکھا، بدو دیہات کا رہنے والا اور غلام آدمی، میں نے اس کو دیکھا کڑکتی دھوپ کے اندر بکریاں چرا رہا ہے۔ ہم اس کے قریب گئے، سفر میں تھے، ہم نے پوچھا ایک بکری ہمیں دے دو، ہم تمہیں اس کی قیمت دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ یہ میرے مالک کی ہیں، میں اس کو بیچ نہیں سکتا۔ کہا تمہارا مالک تو یہاں نہیں ہے، تم اکیلے بکریاں چرا رہے ہو، ہم تمہیں اس کے پیسے بھی دیں گے بلکہ ہم تمہیں گوشت بھی دیں گے، تم ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، ہمیں یہ ایک بکری فروخت کر دو۔ وہ کہنے لگا پہلی بات میں تو روزے کی حالت میں ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں، مجھے گوشت نہیں چاہیے۔ دوسری بات، اس بکریوں کا مالک کوئی اور ہے، میں نہیں ہوں، اور مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں ان میں سے کوئی خیانت کروں، کوئی ایک بکری یا کوئی بھی اس کے مال میں خیانت کر دوں، مجھے یہ اجازت نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، میں نے بڑا تعجب کیا کہ بدو انسان، گاؤں دیہات کا رہنے والا، روزے کی حالت میں، اور ہم بکری خریدنا چاہتے ہیں، نہ بیچتا ہے، اور اپنے مالک کا اتنا ادب اور احترام کرتا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ میں خیانت نہیں کر سکتا۔ کہا اچھا چلو اس کو آزماتے ہیں، کہا ہم تجھے اس سے دگنا قیمت دیتے ہیں۔ لیکن وہ شخص وہ کہنے لگا کہ عبداللہ تم یہ تو کہہ رہے ہو کہ آج دنیا کا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن این اللہ، وہ اللہ کہاں ہے؟ آج میں خیانت کر لوں، اپنے مالک کے ساتھ خیانت کر لوں تو این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میں خیانت کر لوں گا، آج لوگ کیمرے لگے ہوں دکانوں میں تو ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ کوئی دیکھ نہیں رہا تو جو جس کا داؤ چلتا ہے وہ چلاتا ہے۔ بکریوں کا چرواہا، بکریاں چرانے والا، لیکن علم دیکھیں کتنا اس کے اندر، خوف دیکھیے، کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن کہا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا۔ یہ سب سے بڑا جملہ ہے جو انسان میں یہ خوف اور تقوی پیدا کر دیتا ہے کہ ہر چیز کے بارے میں وہ یہ سوچے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہی چیز انسان کے اندر دیانتداری کو پیدا کرتی ہے۔ لوگ امین سمجھ کر ہم پر اعتماد کریں، ہم پر بھروسہ کریں، تو یہی دیانتداری انسان کو معاشرے میں عزت اور مقام اور مرتبہ دیتی ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو 7 سال جیل کاٹ لی، خیانت نہیں کی، 7 سال جیل میں رہے لیکن خیانت نہیں کی۔ اللہ نے کیسے مرتبے اور رفعتیں اور بلندیاں عطا کر دیں۔ یہ دیانتداری انسان کی نسلوں تک آتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک، ہم نے یہ واقعہ کئی بار یہاں سنایا، دوبارہ سنا دیتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث ہیں، بخاری پڑھ لیجئے، مسلم پڑھ لیجئے، ابو داود پڑھ لیجئے، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حدیث کی جتنی کتابیں، آپ کو کہیں نہ کہیں عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث کا نام آپ کو مل جائے گا۔ ان کا قصہ پڑھ لیجئے، اللہ رب العالمین نے ان کے والد سے کیا کام کیا۔ مبارک بن واضح کہتے ہیں میں غلام تھا، یہ میرے ان بھائیوں کے لیے ہے جو کسی نہ کسی کے پاس ملازمت کرتے ہیں یا کسی چیز کے نگران بنا دیے جاتے ہیں، کسی چیز کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہے، لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں، ان کو چاہیے وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، اپنی ڈیوٹی کو پورا کریں، اپنے آپ کو ثبوت کے طور پر پیش کریں کہ ہم آئیڈیل ہیں اس معاشرے کے لیے، ہم دیانتداری سے کام لیتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میرے والد مبارک بن واضح غلام تھے، نوکری کرتے تھے ایک باغ کے اندر، پودوں کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ مالک 2 مہینے بعد چکر لگایا تو کہنے لگا مجھے انار کا جوس پلاؤ۔ مبارک بن واضح رحمہ اللہ گئے، انار توڑا، اس کو نچوڑ کے اس کا جوس لا کے پیش کر دیا۔ اس کا ذائقہ کھٹا تھا، کہا جاؤ کوئی اور لے۔ وہ دوبارہ گئے، 3 مرتبہ، تینوں دفعہ انار، ظاہر ہے کچھ پودے ایسے ہیں جن کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، ان کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ تو وہ باغ کا مالک کہنے لگا 2 مہینے 3 مہینے تمہیں ہو گئے یہاں پر ملازمت کرتے ہوئے، تمہیں ابھی تک یہ بھی علم نہیں کہ کس باغ کس درخت کا ذائقہ کیسا ہے، پھل کیسا ہے؟ انسان جب رہتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے۔
وہ چکھتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے، وہ اس کی نگرانی کرتا ہے۔ تو مبارک بن واضح رحمہ اللہ کہنے لگے، کہا جب آپ نے مجھے اس باغ کی ذمہ داری دی تھی تو آپ نے مجھے اجازت کب دی تھی کہ میں اس میں سے کچھ کھا لیا کروں؟ کہا اللہ کی قسم 2 مہینوں سے میں اس باغ کا نگران ہوں، ایک انار کا دانہ میں نے چکھ کر نہیں دیکھا کہ کس کا ذائقہ کیسا ہو سکتا ہے۔ اتنی امانت داری، اتنے دیانتدار۔ وہ باغ کا مالک بڑا حیران ہوا کہ ایک غلام، نوکری کرنے والا ملازم، اور اتنا اس کے اندر خوف اللہ کا۔ اپنی مجلس میں اس کو جگہ دی، اپنی بیوی سے مشورہ کیا، کہا میں نے اس شخص کے اندر اللہ کا خوف دیکھا ہے، میں نے اس کی دیانتداری کو دیکھا ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی نے اعتراض کیا، غلام ہے ہمارا اور اس کا جوڑ کیا؟ کہا نہیں، میں نے اس کے اندر اللہ کا خوف دیکھا ہے، میں نے اس کی دیانتداری دیکھی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا اس کو۔ اور یہی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھیے، انا لا نضیع اجر المحسنین۔ اللہ کہتے ہیں جو صبر کرنے والے، جو آزمائشیں، یہ آزمائش، نوکری کرنا، ملازمت کرنا، ڈانٹ کھانا، کسی کے ماتحت رہنا، اتنے گھنٹے ڈیوٹی مکمل، ایک ذمہ داری، آزمائش، لیکن جو صبر کر کے اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم ایسے اجر کرنے والے، نیکیاں کرنے والے، ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ حلال رزق کو عبادت کہا گیا کہ جو محنت کرتا ہے، جو کماتا ہے اس لیے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، رزق حلال کمانا ہے، وہ بھی نیکی کرتا ہے۔ اس کو تجارت کرنے والے تاجر کو جو محنت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ایسا مالدار، ایسا تاجر جو ایسا صبر کرنے والا، جو امانت داری سے رزق حلال کماتا ہے، فرمایا صدیقین کے ساتھ کھڑا ہوگا، شہداء کی صفوں میں کھڑا ہوگا، نبیوں کی صفوں میں کھڑا ہوگا۔ وہ انسان جو اپنے آپ کو خیانت سے بچا کر اللہ کے لیے یہ عمل کرتا ہے۔ مبارک بن واضح رحمہ اللہ، نکاح ہو گیا، اللہ نے وہ بیٹا دیا جس کو دنیا آج محدث کہتی ہے۔ دیانتداری کا نتیجہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ پیدا ہوئے، مبارک بن واضح رحمہ اللہ کے بیٹے۔ یہ دیانتداری کتنی بڑی ان کے لیے ذریعہ نجات بن گئی کہ ان کی نسلوں کے اندر بھی اللہ نے ایسے نوجوان پیدا کر دیے جو اس امت کے لیے باعث رحمت بنے، نجات بتانے کے لیے کتنے محدثین کے استاد بنے جو حدیثیں پڑھاتے اور قرآن مجید کو پڑھایا کرتے۔ یہ دیانتداری نسلوں کے اندر آتی ہے۔ جس طرح خیانت جو زیادتی کرتا ہے، پکڑ دنیا میں نہیں۔ آپ دیکھ لیں یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم نے شروع کیا، ان کے بھائیوں نے زیادتی کی یوسف علیہ السلام کے ساتھ، خیانت کی۔ باپ نے بھیجا تھا کہ جاؤ اپنے بھائی کو کھلاؤ اور اس کی حفاظت کرنا، لے آنا، لیکن بھائیوں نے خیانت کی، اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے دن کیسے بدلے کہ چند سالوں کے بعد وہی بھائی جس سے جان چھڑائی گئی، جس کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا، جس کو باپ کی محبت سے محروم کیا گیا، اللہ رب العالمین نے اسی بھائی کو تخت پر بٹھا کر باقی بھائیوں کو اس کے سامنے لا کھڑا کیا۔ یہ اللہ کا نظام اور قدرت ہے۔ اور یہی قصہ یوسف ہے کہ جو دنیا کے اندر، جو مال کے اندر یا کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، وہ یہ مت سمجھیں کہ آج وقتی فائدہ، چند دنوں کا فائدہ، چند سالوں کے فائدے کے بدلے میں دنیا بھی اپنی برباد کر لوں اور آخرت کے اندر بھی مجھے جواب دینا پڑے۔ یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ فیملیوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، خاندانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ جو آپس میں لین دین کے معاملات کرتے ہیں اور مرنے کے بعد وراثت کے معاملات ہیں، بہت کچھ آپ دیکھتے ہیں، بگاڑ آ جاتا ہے، نہ حق تلفی کی جاتی ہے، بہنوں کے حق پہ ڈاکے ڈالے جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں یہ دنیا کے اندر ہماری وقتی عالی شان زندگی ہمیں تو بڑا سکون دے رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے جس کو کنویں میں ڈالا اللہ نے اس کو تخت عطا کر دیا۔ جنہوں نے سوچا تھا باپ کی محبت مل جائے گی، ہم بڑے ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم جماعت ہیں، ہمارا نام ہوگا، اللہ نے ان کو مانگنے والا، ضرورت کو اپنی حاجت کے طور پہ اسی بھائی کے پاس دوبارہ لا کھڑا کیا۔ یہ اللہ کا نظام، یہ قدرت ہے۔ اور دیانتداری بہت بڑا عمل ہے۔
اس کو اپنے اندر پیدا کیجئے، اپنے بچوں میں یہ پیدا کی، چوری سے ان کو، چوریوں سے بچائیے، ان کو خیانت سے بچائیے، ان کو دیانتداری سکھائیے اگر باپ دیانتدار ہے۔ اور یاد رکھیے صرف یہ دیانتداری اور امانت اور خیانت یہ نہیں کہ مال کے اندر ہو یا ذمہ داری پہ ہو یا ملازم ہے تو ہو، ایسا نہیں ہے۔ کچھ حقوق اللہ کے ہیں، کچھ حقوق اللہ کے ہیں جو اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے کندھوں پہ ڈال دیے۔ اگر ہم اللہ کے حقوق میں خیانت کرتے ہیں، اللہ کا حق پورا نہیں کرتے، یہی کہا تھا نا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حج تمتع پر پابندی لگا دی کہ حرم کے اندر رش لگا رہے، لوگ آتے ہیں، حج کرتے ہیں، ساتھ عمرہ کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پھر پورا سال آتے ہی نہیں۔ حج تمتع پر پابندی لگا دی کہ لوگ مہینے بعد پھر آ جائیں تاکہ حرم کے اندر رونق لگی رہے۔ عبداللہ بن عمر بیٹے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے احرام باندھ کر بیت اللہ کے اندر آ گئے۔ لوگوں نے کہا تمہارے باپ نے پابندی لگائی ہے، کہا یہ دین، یہ شریعت، یہ اسلام، یہ حج کا حکم میرے نبی پر نازل ہوا تھا، میرے باپ عمر پر نازل نہیں ہوا۔ یہ تربیت کی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد کی۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین ہم نے آپ کی مخالفت کیا کرنی تھی، آپ کا اپنا بیٹا عبداللہ بن عمر وہ حج کا وہ احرام باندھ کر بیت اللہ کے اندر آ چکا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ میرا بیٹا کہتا کیا ہے؟ کہنے لگے وہ یہ کہتا ہے کہ شریعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، میرے باپ عمر پر نازل نہیں ہوئی، اور اللہ کے نبی کا حکم ہے حج تمتع جائز ہے، میرے باپ کو کس نے اختیار دیا کہ وہ شریعت کے اندر رد و بدل کرے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ اپنا جاری کیا اور میرے باپ عمر کی کیفیت یہ تھی، سجدے میں سر رکھ کے کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسی اولاد عطا کی جو اللہ کے معاملے میں، جو نبی کے معاملے میں اتنی غیرت مند ہے کہ اپنے باپ کے حکم کو پیچھے رکھ کے نبی کے فیصلے کو عزت دیتی ہے۔ یہ ماحول تب بنتے ہیں جب یہ سیرت اور کردار گھروں میں پیش کیا جائے، جب بڑے اپنے آپ کو پیش کریں، جب بڑے یہ فیصلہ کریں۔ آج دیکھ لیجئے آج معاشروں میں جنازوں پہ ہمیں اتفاق ہوتا ہے، بعد میں جاتے ہیں ان کے مسئلے سنتے ہیں اور بڑا خوف آتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکے ہیں، کسی کی دکان پہ قبضہ کر چکے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کمزور ہے اس بھائی کو حق کے وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے اور وہ بیچارہ کاغذات اٹھا کے کبھی اس در پہ دھکے کھاتا ہے، کبھی کسی کے پاس جاتا ہے اور جا کے بتا رہا ہوتا ہے میرا باپ فوت ہو گیا، میرا حصہ کھا گئے، بہنیں کاغذ اٹھائے پھرتی ہیں، ہمارے بھائی ہمارے مال پہ ڈاکہ ڈال گئے، ہم کمزور تھیں، آج ہمیں ہمارے وراثت سے محروم کر دیا گیا۔ آج دنیا کے اندر یہ نظام جو ہم بنائے بیٹھے ہیں، ہم ہی بادشاہ بنے ہوئے، اپنے ہی فیصلے لاگو کیے ہوئے، ہم نے نہیں دینا، ہم نے نہیں کرنا، ہم امانت دار نہیں رہے، تو یاد رکھیے خائن لوگ، اللہ کہتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، ہم کبھی بھی خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے، ہم ان کا انجام قیامت کے دن سامنے کر دیں گے ان کی۔ تو محترم بھائیو، یوسف علیہ السلام کے قصے میں خیانت کے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، اور اسی کے اندر نجات ہے۔ اور اس سے آگے اللہ رب العالمین نے بہت خوبصورت جملہ نصیب برحمتنا، جب اللہ نے تخت عطا کر دیا، قحط آ گیا، اور اس قحط کے اندر بھی یوسف علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے وہ مقام اور مرتبے عطا کر دیے تو کہا نصیب برحمتنا من نشاء، میں وہ رب ہوں جو میری رحمت ہے وہ اسی طرح گھیرتی ہے اجر کرنے والے، نیکیاں کرنے والے، صبر کرنے والے۔ اللہ کی رحمت بڑی غالب ہے۔ 4 جگہوں پر سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کا ذکر کیا کہ ان آزمائشوں پر ہمارے یوسف نے صبر کیا، ہم نے اس کے اوپر اپنی رحمت کر دی۔ اور یہ رحمت کیسی ہے کہ دیکھ لیجئے تنگیوں کے باوجود، مشکلات کے باوجود، جدائیوں کے باوجود، سگے بہن بھائیوں کے غم اور دھوکے کے باوجود عزتیں اللہ نے دوبارہ عطا کر دیں۔ یوسف علیہ السلام نے وہ حق ادا کر دیا جو اللہ نے ان کے کندھوں پر ڈالا تھا۔ اب اس سے آگے نئی بات جو یوسف علیہ السلام نے شروع کی، لیکن وہ اللہ کی رحمت، نصیب برحمتنا، اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنی رحمت سے گھیر لیا، ہم نے یوسف پر اپنی رحمت کو نچھاور کر دیا۔ یہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم فرمائے،
وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ کہتے ہیں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہی ہوں سب سے زیادہ رحمان بھی اور رحیم بھی، رحم کرنے والا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 100 رحمتیں بنائی ہیں، 100 میں سے ایک رحمت دنیا کے اندر بھیجی ہے، 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی ہیں۔ کتنا غفور الرحیم ہمارا رب، رب العالمین، وہ ذات کتنی عالی شان، کہا ایک حصہ رحمت کا اس زمین والوں پر ہم نے نازل کیا، جو آج ہم آپس میں محبت کرتے ہیں، الفت کرتے ہیں، اپنی بیوی بچوں سے پیار کرتے ہیں، بہن بھائیوں سے کرتے ہیں، برادری رشتہ دار دوست احباب سے، جو اللہ نے ہمارے دلوں میں آج یہ نرمی پیدا کر دی ہے، یہ اللہ کی وہ رحمت ہے، 1% رحمت جس کے ذریعے آج ہم آپس میں پیار اور محبت اور الفت کرتے ہیں۔ 99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس رکھی، اور یہ رحمتیں کیوں رکھی؟ فرمایا قیامت کے دن ہم اپنے بندوں پر اس رحمت کے ذریعے ان کو بخش دیں گے، ان کو معاف کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کا ذکر، یہ دعا کیا کریں کہ اے اللہ مجھ پر رحم فرما، میرے اہل پر رحم فرما، دعائیں سکھایا کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہی دعا ہے اور یہ وہی رزلٹ ہے جو اللہ نے اپنے بندے یوسف علیہ السلام پر کیا۔ حکومتیں دی، سب کچھ دیا، لیکن کہا یہ ہماری رحمت ہے، یہ ہم نے اس پر رحم کر دیا، ہم نے اس کو اپنی رحمت کے اندر گھیر لیا۔ اور یہ رحمت کیسی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ماں اپنے بچے کو جہنم میں کبھی نہیں جانے دے گی، ماں کبھی اپنے بیٹے کو آگ میں نہیں جانے دے گی۔ فرمایا وہ رب العالمین اس ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ رحم کرتا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ اپنے بندوں کو کیسے جہنم میں ڈال دے گا؟ وہ تو ان سے بڑی محبت کتنی کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کا انداز ہی کچھ ایسا ہے، جبریل کو بلایا جاتا ہے، جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، میں رب العالمین اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور آسمان میں جتنے اللہ کے فرشتے ہیں اور جتنے مخلوقات ہیں سب میں اعلان کر دو کہ خالق و مالک رب العالمین اس بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ اہل زمین، جو زمین پر بسنے والے لوگ ہیں، اللہ ان کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت، کہ اللہ رب العالمین بندوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں یہ اعلان ہو کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل تم بھی محبت کرو، تم فرشتوں کے سردار جو عبادت کرنے والے، اللہ کے نورانی فرشتے، ہمیشہ اللہ کی تسبیحات کرنے والے، ان کے سردار کو کہا تم بھی اس سے محبت کرو۔ اہل زمین کے دلوں میں بھی اللہ اس کے لیے محبت ڈال دیتے۔ اور پھر فرمایا کوئی ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں جس کے بارے میں آسمانوں میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ اللہ اس سے نفرت کرتے ہیں، تم بھی اس شخص سے نفرت کرو، اللہ اس کو ناپسند کرتے ہیں، تم بھی اس کو ناپسند کرو۔ اور اہل زمین کے دل کے اندر بھی ان کے لیے اللہ رب العالمین ناپسندیدگی ڈال دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور یہ رحمت اللہ کی قیامت کا دن ہوگا، انسان اپنے اعمال کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکے گا۔ ہم یہ سمجھیں کہ میرے اعمال ایسے ہیں، میرے روزے صدقات اور زکوٰۃ ایسی ہے، میں نے مسجد اور مدرسہ اور میں نے یہ نیکی کے کام کیے تو میں اس لیے جنت میں چلا جاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شخص اللہ کی رحمت کے ذریعے ہی جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے نیکیوں والے اس دن پھنسے ہوں گے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے خود کو تھکایا ہوگا، تصلا نارا حامیہ، لیکن ان کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ یہ ان کی نیکیاں ان کے کام نہیں آئیں گی۔ وہ سمجھتے رہے، آج ہم بھی اس جمعے میں اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، یا الہ العالمین ہم تیرے بندے ہیں، اپنی رحمت کے ذریعے ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب پر اپنا رحم فرما، ہم سب کو معاف فرما۔ اللہ کی رحمت کا ہمیشہ سوال کرتے رہیں، یا اللہ ہم سب پر اپنا رحم فرما۔ فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، یہ اللہ کی رحمت ہے،
فرمایا ایک شخص کو لایا جائے گا، وہ شخص گناہوں کے اندر ڈوبا ہوگا، جنت سے نکال کے جہنم سے نکال کے آخری جنتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آخری جنتی کے بارے میں بتایا کہ اس کو جہنم سے نکالا جائے گا، اب اس کو جنت میں داخل کرنا ہوگا، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو اس کو بتائیں گے، تو نے یہ بھی گناہ کیا، تو نے یہ بھی کیا، تو یہ بھی گناہ کرتا تھا، چھوٹے چھوٹے اس کے گناہ بتائے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کہیں گے اس کے بڑے گناہ چھپا دو، اس کے بڑے گناہ سارے چھپا دو، چھوٹے چھوٹے گناہ جو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر جاتا تھا، اس کے وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں اس کو بتاؤ، وہ اس کو بتائی جائیں گی، اور پھر یہ حکم ہوگا کہ اس کی یہ جتنی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں ان غلطیوں کے بدلے اس کو ایک ایک نیکی عطا کر دو۔ اب یہ گنہگار شخص جو جہنم میں سزا بھگت چکا تھا لیکن نکل آیا، بالآخر اہل ایمان کلمہ گو نے جانا تو جنت میں ہے، جب یہ دیکھے گا کہ اللہ کی اتنی رحمت کہ میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدلا جا رہا ہے، تو نبی علیہ السلام اس قصے کو بیان کرتے ہوئے مسکرانے لگے کہ یہ شخص اللہ سے کہے گا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ کیے تھے، وہ میرے گناہ مجھے نظر نہیں آ رہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین میرے ان بڑے گناہوں کے بدلے بھی مجھے نیکیاں عطا کر دیں۔ فرمایا اللہ کی رحمت، اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ذریعے کہ اللہ کی 99 رحمت، اس لیے تو کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ مجھے چھوڑ چکی ہے، جب میرے لیے دروازے بند ہو چکے، اب میرے دل کو سکون نہیں آ رہا، میں معافی کا طلبگار ہوں، مجھے معاف کون کرے گا، میرے تو بڑے بڑے گناہ ہیں، میری تو بڑی بڑی، ایسا نہیں ہے۔ کہا قل یا عبادی، میرے بندوں کو کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اتنی وسیع کہ گنہگاروں کی گناہوں کو نیکیوں میں اللہ تعالیٰ بدل دے گا۔ پھر یہیں پر بس نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا ذکر کر کے سمجھایا کہ اللہ کی رحمت کیسی، فرمایا ایک بدکارہ اور فاحشہ عورت، گناہوں میں، ساری زندگی گناہوں میں، کبھی اللہ کی فرما برداری نہیں کی، لیکن ایک جانور کے بچے کو، ایک کتے کے بچے کو بلکتا روتا ہوا دیکھا تو اس کو رحم آ گیا اس عورت کو، اس نے اس کو پانی پلا دیا، کہا رب العالمین، ساری کائنات کا خالق، ساری زمین کا مالک، ارض و آسمان اور زمین ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس رب العالمین کو اس گنہگار عورت کا یہ ایک عمل کہ ایک جانور کے بچے کو پانی پلانا بلکتے ہوئے دیکھ کر آج کوئی کسی انسان کے ساتھ، کسی اشرف المخلوق کے ساتھ کوئی نیکی کر دے تو کیا اللہ کی رحمت جوش میں نہیں آتی ہوگی؟ ایک جانور کے بچے کو پانی پلا کر نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عمل پر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اس عورت کے بارے میں حکم ہوتا ہے اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ہم بھی آج اس جمعے کے ذریعے اپنے رب سے اس رحمت کا سوال کرتے ہیں، یا الہ العالمین ہم سب پر اپنے رحمت کا وہ سایہ عطا فرما، ہم سب کو وہ راحت اور سکون، اور اے اللہ ہمارے اعمال ایسے نہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں میری نیکیاں بڑی، میں بہت نیک آدمی، میرے تو حج اور عمرے اور نمازیں اور روزے اور محنتیں بڑی، اے اللہ ایسا کچھ نہیں، ہم تیرے بندے ہیں۔ یہ دعا کیا کریں اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ذریعے ہماری بخشش فرما۔ اور یوسف علیہ السلام پر اتنی بڑی بڑی رحمتیں اور برکات اور نعمتیں، عہدے کا مل جانا، بادشاہت اور یہ سب کچھ مل جانے کے بعد اللہ کہتے ہیں نصیب برحمتنا، ہم نے اپنے یوسف کو رحمت کے ذریعے گھیر لیے۔ یہ رحمت آج ہمیں چاہیے اللہ سے، ہم اس رحمت کا اللہ رب العالمین سے ہمیشہ سوال کرتے رہا کریں۔ نبی علیہ السلام نے ساری زندگی بلکہ یہ سمجھایا اور کہا بھی کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے اپنی نیکیوں کے بدلے جنت کا نہیں بلکہ اللہ سے رحمت کے ذریعے سوال کیا کریں۔ رحمت کا واسطہ دے کر وہ ایک شخص جس نے وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد میں اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا، اپنے بچوں کو بلایا اور وصیت کی مجھے جلا دیا جائے، میری آدھے جسم کی راکھ ہوا میں، آدھی سمندر میں بہا دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس شخص کی راہ کو جمع کیا جاتا ہے اور اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں اس بندے سے یہ تو نے کیوں کیا، ایسا کیوں کیا تو نے، میں نے تو دفنانے کا حکم دیا، تو نے آگ لگا کر ہواؤں میں اور سمندر میں اڑ جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ کہا یا الہ العالمین اتنا گنہگار تھا، اتنے گناہ تھے، سمجھ نہیں آیا کہ قیامت کا دن ہو یا اللہ تیرا سامنا کیسے کروں گا، مجھے خوف آ گیا، اللہ مجھے ڈر لگ گیا، میں کانپ گیا کہ اتنے گناہ میں نے کیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کا یہ عمل، خوف کی وجہ سے اللہ سے ڈر جانا، اللہ کو اتنا پسند آیا، فرمایا اللہ رب العالمین نے اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف کر کے اپنی رحمت کے ذریعے اس کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمایا۔ تو ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ جو ہمارے چلے گئے دنیا سے مرحومین ان کو اپنی رحمت کے ذریعے بخشش فرما، اور جو زندہ ہیں گھروں میں پریشانیوں میں مشکلات میں، یوسف علیہ السلام کے قصے کے دو بڑے سبق، ایک امانت داری، خائن نہیں تھے، دوسرا اللہ کی رحمت کا سوال کرنا، اللہ کی رحمت کو مانگنا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ احباب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندگی دے تو اسلام پر، موت آئے تو اللہ شہادت کی